الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین حبیب رحمت للعالمین ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معززین و سامعین کرام، آج کا میرا ٹاپک ویلاگ دلے والا میونسپل کمیٹی اندر حدود کے 6 عدد قبرستان مقبوضہ اہل اسلام کے بارے میں ہے، جو نہایت ہی اہم ٹاپک ہے، نہایت ہی ویری امپارٹنٹ کنورسیشن آف مقبوضہ اہل اسلام، جس میں دلے والا کے 6 عدد قبرستان، نمبر 1 ماں بھلی یا میاں بھلی قبرستان دلے والا، نمبر 2 میاں باز رحمت اللہ علیہ، نمبر 3 میاں باز جو میاں بیگا کے نام سے موسوم ہے، نمبر 4 جیون لاشاری قبرستان، اور نمبر 5 میاں محرم سلطان، نمبر 6 میاں محمد لطیف والا قبرستان شامل ہے۔ سامعین محترم، یہ چاروں قبرستان میاں محمد لطیف، میاں محرم سلطان کے علاوہ شہر کے وسطی قبرستان ہیں۔ ماں بھلی جو شمالی جانب واقع ہے، اس کا رقبہ 25 کنال 16 مرلے پر مشتمل ہے۔ 2015 کی جمع بندی کے مطابق 12 کنال 9 مرلے رقبے پر قبرستان تھا، قبریں تھیں، اہل مقابر مدفون تھے۔ 1 کنال اور 7 مرلہ پر آبادکاری نہ تھی، غیر آباد حصہ تھا، اور 12 کنال اراضی امام بارگاہ کے قبضے میں موجود تھی۔ اس قبرستان کی آج موجودہ صورتحال کے مطابق تقریباً 2 کنال کے علاوہ دیگر پر مقبوضہ اہل اسلام کی بجائے
اہل ایمان قابض ہے، یعنی ماں بھلی کے قبرستان پر جو مقبوضہ اہل اسلام کے لیے وقف تھا، سوائے چند کنال کے اہل اسلام نے مقبوضہ اہل اسلام پر قبضہ کر لیا ہے، اور کمرشل دکانات موجود ہیں۔ نمبر 2، قبرستان میاں باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ 17 کنال اور 14 مرلے پر مشتمل تھا۔ نمبر 3، میاں باز کا دوسرا حصہ میاں بیگا کے نام سے موسوم 9 کنال اور 1 مرلہ پر مشتمل ہے۔ میاں باز رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستان کے دونوں حصوں پر بھی مقبوضہ اہل اسلام ہیں، قابض اہل اسلام ہیں، لیکن اس مقبوضہ اہل اسلام پر بھی اہل ایمان نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں کمرشل دکانات موجود ہیں۔ نمبر 4، قبرستان جیون لاشاری 9 کنال اور 4 مرلے پر مشتمل ہے، جو شہر دلے والا کا وسطی قبرستان کہلاتا ہے، وسطی حصے میں شامل ہے۔ اس میں شہر کا مرکز اور میونسپل کمیٹی کے باسیوں کے لیے بنائی گئی صاف پانی کی واحد ٹینکی بھی موجود ہے۔ جیون لاشاری 2 یا اس سے بھی کم کنال رقبہ موجود ہے، دیگر 7 کنال پر تقریباً مقبوضہ اہل اسلام پر اہل ایمان نے قبضہ کر لیا ہے، اور کمرشل دکانات موجود ہیں۔ 2015 کو جناب ڈپٹی کمشنر اس وقت کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن افیسر میاں محمد زمان وٹو کو شہر کے کچھ باسیوں نے درخواستیں دیں، اور شہر کے چاروں قبرستان جن کی کل اراضی 61 کنال، 61 کنال اور 15 مرلے پر مشتمل ہے، مقبوضہ اہل اسلام سے واگزاری کا مطالبہ کیا۔ جناب ڈی سی اس وقت کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن افیسر بکھر کی ہدایت پر عملہ مال ریونیو دلے والا نے نذیر حسین پٹواری کی سربراہی میں، جو حال موضع دلے والا میں موجود ہے،
ایک ناجائز قابضین کی باضابطہ فہرست تیار کر کے دی، جو باقاعدہ پراسس کے تحت پٹواری حلقہ سے گرداور حلقہ، تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر دریا خان کے وساطت سے ان یعنی تحصیل کے توسل سے جناب ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر بکھر کو موصول ہوئی۔ سیاسی مداخلت اور شہر دلے والا کے با اثر افراد کی بے راہ روی کی وجہ سے کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ یعنی عملہ مال کی رپورٹ کے مطابق 2015 تک 36 عدد دکانات و گھر ناجائز قابضین نے تعمیر کر رکھے تھے، اور تمام جملہ دکانات کمرشل تھیں۔ اس کے بعد اب موجودہ صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو 100 سے بھی زیادہ کمرشل دکانات موجود ہیں، اور جو قبریں بچ گئی تھی یا جو علاقہ یا جو جگہ غیر آباد تھی، اس پر مختلف اقسام کے درخت تھے، وہ درخت بھی چوری کر لیے گئے، اور غیر آباد جگہ کو آباد کر کے ان پر بھی تعمیر ناجائز اور غیر قانونی تعمیرات ہو چکی ہیں، جن پر کمرشل پلازا جات و دکانات موجود ہیں۔ یہ یاد رہے کہ قبرستان کی اراضی ایک مستقل مجوزہ اسکیم کے لیے مختص ہوتی ہے، جو حکومت کی طرف سے وقف اہل اسلام ہوتی ہے۔ جب اس کا فرض لیا جائے یا اس کا خسرہ لیا جائے تو بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ مقبوضہ اہل اسلام کے نام سے موسوم فرد یا خسرہ وغیرہ دیتے ہیں، اور شرعی حوالے سے جو جگہ وقف ہو جاتی ہے وہ کسی دوسرے کو وقف نہیں ہو سکتی، یا دوسری مرتبہ کسی دیگر تنظیم یا ادارے کو وقف نہیں ہو سکتی۔ اور قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں بلا ضرورت بلا حجت مسجد بھی نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ یہ مردوں اہل مقابر کے لیے مختص جگہ ہوتی ہے، یہ زندوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر زندوں نے نمازیں ادا کرنی ہیں تو وہ اپنے لیے مسجد کے لیے کی جگہ خرید لے یا مدارس کی جگہ خرید لے اور اپنی ضروریات کے لیے وقف کر دے۔ ہاں، قبرستان میں
جنازہ گاہ کے لیے کوئی جگہ مختص کی جاتی ہے اور وہ بھی عارضی طور پر، مستقل درجہ نہیں دیا جا سکتا، تو خرید و فروخت کے لیے، اپنے منافع کے لیے، کیا اس مقبوضہ اہل اسلام کی جگہ، مختص شدہ جگہ پر کمرشل دکانات بن سکتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اسلامی حوالے سے بھی خلاف اسلام ہے اور قانونی حوالے سے بھی خلاف قانون ہے۔ نہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے، نہ آئین پاکستان میں اس کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ اس جگہ کا کوئی تبادلہ یا دیگر جگہ کی جگہ کے لیے منتخب کی جائے یا متبادل جگہ فراہم کی جائے یا اس جگہ کے بدلے کوئی متبادل چیز مختص کی جائے، کیونکہ اس مقبوضہ اہل اسلام کے اصل مالک مردے ہوتے ہیں، اہل مقابر ہوتے ہیں، اور اہل مقابر کسی کو تملیک نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ایک وقف کیا گیا ہے، یہ وقف شدہ اراضی ہے جو کسی دیگر تنظیم، ادارے یا شخصیت کو وقف یا متبادل کے طور پر فراہم نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے اور اہل علاقہ کے کئی باشعور افراد نے اس سے قبل بھی مختلف محکمہ جات کو برائے انسپیکشن اور کارروائی استدعا کی، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے اہل علاقہ کے کچھ لوگ ہرگز آڑے آ جاتے ہیں۔ چند دن قبل خود میں نے ایک شخص سے بات کی تو اس بظاہر ایک پڑھا لکھا اور باشعور نظر آنے والے شخص نے کہا کہ ہم نے تو یہ اراضی خرید کی ہے۔ میں نے اپنا لہجہ بدل کر کسی اور انداز سے سوال کیا کہ جناب کے سامنے جو مارکیٹ تعمیر شدہ ہے اور جو اس کے قریب اراضی موجود ہے، یہاں ایک کنال کی کتنی قیمت ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ آپ کنال کی بات نہ کریں، آپ مرلے کی بات کریں۔ ایک مرلہ 15-20 لاکھ سے بھی نہیں ملتا، اور یہ تو 20 لاکھ سے بھی فروخت نہیں کریں گے ایک مرلہ۔ تو میں نے پھر تھوڑی تبدیلی کر کے گزارش کی کہ جناب نے 2 مرلے کا پلاٹ کتنے میں خریدا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے تو 2-3 لاکھ میں خرید کیے تھے 2 مرلے۔ میں نے عرض کی کہ جناب نے مقبوضہ اہل اسلام کی پراپرٹی کو، منقولہ جائیداد کو مال غنیمت سمجھا تھا، اس لیے آپ نے خرید کیا۔ آپ کو معلوم تھا، جان بوجھ کر آپ نے نہ اسلام کی پرواہ کی، نہ لا اینڈ آرڈر کی
پرواہ کی، نہ یہ تصور کیا کہ یہ تو اہل مقابر کے لیے ہے، اہل اسلام کے لیے مختص شدہ ہے اور میں نے بھی مرنا ہے، میں کیا جواب دوں گا۔ آپ کو فکر آخرت بھی نہ ہوئی اور آپ نے جان بوجھ کر قبرستان کی زمین فرضی طور پر، نہ تو اس کی رجسٹری ہوتی ہے، نہ لوکل گورنمنٹ اس کا ٹیکس لیتی ہے، کیونکہ ان کی تعمیر بھی غیر قانونی، ٹیکس کا لینا بھی غیر قانونی، اور ہاں، غیر قانونی تعمیر کو نہ رکوانا اور بغیر اتھارٹی کے اجازت دینا بھی غیر قانونی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میری گزارش اہل شعور سے ہے، اہل دانش سے ہے، سماجی اور فلاحی اداروں سے میری اپیل ہے کہ ظالموں کے خلاف حق کی آواز بلند کریں، یا بندہ ناچیز کے ساتھ قافلہ حسینی میں شامل ہو کر حصول حق اور بندگی حق ادا کریں۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ مزید حالات و واقعات سے آگاہ کروں گا۔ میری ڈپٹی کمشنر بکھر اور متعلقہ جملہ بالا اتھارٹیز اور حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ مقبوضہ اہل اسلام کی پورے ڈسٹرکٹ بکھر میں اور خصوصاً ہمارے علاقہ دلے والا میں جو 6 عدد قبرستان ہیں، جن پر لوگوں نے بے شعوری سے یا غفلت سے یا کوتاہی سے قبضہ جات کر لیے ہیں، وہ فوراً واگزار کروائے جائیں۔ اگر مقبوضہ اہل اسلام کی اراضی پر یہ قبضہ جات ہوتے رہے اور قانون کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں تو قبرستانوں پر لوگ قبضہ کرنا مزید شروع کر دیں گے اور حالات کو کنٹرول کرنا نہ حکومت کے بس میں ہوگا اور نہ اہل علاقہ کے باشعور اور اہل دانش کے حق میں بہتر ہوگا۔ میری یہ ریکویسٹ ہے۔ میرے سامنے سول کورٹ بکھر کا ایک فیصلہ موجود ہے جو مختلف افراد نے صوبہ پنجاب کو فریق بنا کر ڈسٹرکٹ کلکٹر بکھر کو اپیل کی، جس میں ایڈمنسٹریٹر تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن دریا خان اور دلے والا بھی فریق تھی۔ میں نے یہ فیصلہ پڑھ کر میں بہت افسردہ ہوا کہ درخواست دی گئی کہ ہم سن 1944 سے پاکستان آئے تھے اور ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں مقبوضہ اہل اسلام پر آباد کیا جائے۔ تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ دلے والا میں
सैकड़ों कनाल गवर्नमेंट की राजी उस वक्त मौजूद थी, बल्कि अब भी मौजूद है, जहां पर इम्पोर्टेड अफराद ने आकर जेली क्लेम दाखिल करवा कर बोगस और जेली कार्रवाइयाँ करके गवर्नमेंट के ममनुआ जोन में और शहर के मरकज़ी इलाकों में जायदादों पर कब्ज़ा करके फ़रोख्त किया। क्या आप लोगों को गवर्नमेंट की राज़ी नज़र नहीं आती थी, जिस पर उस मुल्क के शहरियों का हक होता है? मुल्क को, हुकूमत वक्त को हर शहरी की बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी उनका हक है। आपने अपने हक को छोड़कर, गवर्नमेंट की इरादी छोड़कर, जो मकबूजा अहले इस्लाम कब्रिस्तान के लिए वक्फ थी, जो कब्रिस्तानों की मुर्दों के लिए, अहले मकाबिर के लिए जायदाद वक्फ थी, उनकी मनकूला इमलाक पर कब्रों को भी मिसमार कर दिया गया। वहाँ कब्रों को मिसमार करके आप लोगों ने कब्ज़े करवा कर कमर्शल इराजी जो किसी दूसरी जगह पर, जिसका वक्फ ना इस्लाम में जायज़ है, ना पाकिस्तान के किसी लॉ में मौजूद है, आपने कमर्शल दुकानात बनाना शुरू कर दी। ये कहाँ लिखा हुआ है? जो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से इंसाफ मांगने गए थे, तो इन लोगों ने 2015 में एक दावा किया जो 2021 में खारिज हुआ, और मुअज़्ज़िज़ अदालत मजाज ने यह तहरीर किया कि जो चीज़ कब्रिस्तान को वक्फ हो जाए वो किसी दीगर वक्फ के लिए वक्फ नहीं हो सकती, मुख्तस नहीं हो सकती। तो मेरी उन लोगों से आज भी ये गुजारिश है कि हम भी आपके साथ हैं। अगर आपके रहने के लिए, आपकी आबादकारी के लिए, आपकी रिहाइश के लिए अगर आपको कोई जायदाद चाहिए तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मौजूद है। आए एक वफद की सूरत में जनाब डिप्टी कमिश्नर बक्का के पास जाते हैं और उनसे या आला अथॉरिटीज़ से गुजारिश करते हैं कि हमारे आबादकारी के लिए, हमारी रिहाइश के लिए, हमारे रहने सहने के लिए जगह नहीं। हुकूमत वक्त का फ़र्ज बनता है कि हमें जगह फराहम करे। ये मुनासिब नहीं कि हम किसी इदारे की वक्फ शुदा इराजी पर आकर कब्ज़ा कर लें, फिर अपना हक जताने लग जाएं। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। और कब्रिस्तान की इराजी तो वैसे भी किसी दीगर को मुंतकिल नहीं हो सकती। इसलिए मेरी इन हकीकी बातों का बुरा ना मनाएं। लॉ एंड ऑर्डर को सामने रख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहु ला शरीक समझकर, जानकर मुवाज़ना करें और आएँ एक प्लेटफार्म पर गुफ्तो शुनीद से। हम आपके साथ हैं। आएँ, आपका अगर कहीं किसी ने हक गस्ब कर रखा है, आपका अगर इस्तेहकाक मजरू हो चुका है, ये नहीं कि कब्रिस्तान की इराजी पर आप कब्ज़ा करें तो आपका इस्तेहकाक मजरू नहीं होता, और अगर कब्ज़ा ना करें तो आपका हक, आपका इस्तेहकाक मजरू होता है। नहीं, अपने इस्तेहकाक के मजरू होने की बात ना करें।
یہاں اہل مقابر کے استحقاق کے مجروح ہونے کی بات ضروری ہے۔ ان کا حق اگر مجروح ہو رہا ہے، اگر مقبوضہ اہل اسلام پر، مقبوضہ اہل مقابر پر قبضہ جات ہو رہے ہیں، تو ہم زندوں کا فرض بنتا ہے، کیونکہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اس عارضی دنیا سے سفر آخرت کرنا ہے، آخرت عالم برزخ کا سفر کرنا ہے، اور یہ عالم برزخ کے سفر کے لیے مقبوضہ اہل اسلام کا رقبہ، ان کی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ مختص شدہ ہے۔ ان کا استحقاق آج اگر ہم زندہ یہ دیکھتے رہیں کہ مردوں کا استحقاق مجروح ہو رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے سیاسی چند اکابرین اس بات پر خاموش رہیں کہ ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے، ہماری سیاسی سپورٹ کم ہو جائے گی، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا میں تمہاری سیاسی سپورٹ کم ہوتی ہے تو ہونے دو، آخرت میں آپ کی سپورٹ کم نہ ہو۔ چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم آخرت کی سپورٹ چاہتے، ہم زندہ ہو کر مردوں کی زمین پر قبضہ کرنے کو اپنا استحقاق سمجھتے ہیں، اور مردوں کی زمین پر مردوں کا استحقاق برقرار رکھنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ اس لیے میری گزارش اہل علاقہ سے بھی ہے کہ میرے ساتھ حق کی آواز بلند کرتے ہوئے شعوری انداز میں اسلام کی خاطر میں کسی ایک تنظیم یا کسی ایک مسلک کی میں نے بات نہیں کی کہ یہ بریلوی کا قبرستان ہے، نہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، سمجھتا ہے، جو اہل ایمان ہے، یہ تمام قبرستان کی راضی ان سب کے لیے مختص ہے، وقف ہے۔ یہ مقبوضہ اہل اسلام ہے، مقبوضہ اہل تنظیم یا گروہ نہیں۔ سب مسالک کے لوگ شعوری انداز میں میری اس ریکویسٹ پر، میری اس کنورسیشن پر گفتگو کو سنیں، سمجھیں اور میری رہنمائی بھی فرمائیں اور میرا ساتھ بھی دیں۔ اور مقبوضہ اہل اسلام قابضین اہل ایمان سے واگزار کروا کر اپنے فرائض کما حق ہو ادا فرمائیں۔ اگلے ویلاگ تک بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ 12ویں ویلاگ میں باقی قبرستان کے متعلق میاں محرم سلطان اور میاں محمد لطیف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیک مقصد کو اجاگر کرنے میں، ہم سب کو سننے میں، اس پر عمل کرنے میں ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔